بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 ماہ قبل ہمارا ٹریفک حادثہ ہوا تھا، تو 3 ماہ تک ہم بیڈ ریسٹ پہ رہے۔ الحمدللہ ان 3 ماہ میں ہمیں بہت کچھ غور و فکر کرنے کا، سوچنے کا موقع ملا، تنہائی کا موقع ملا۔ میں سوچتا تھا کہ تنہائی مل جائے، لیکن اب تک میری 40 سال عمر ہوگی، 46، لیکن اس طرح کی تنہائی میسر نہیں آئی تھی۔ کہتے نا کہ اللہ کے ہر فعل میں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی فعل، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ایک مرتبے تک، ایک جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، تو پھر اس طرح کی کوئی حادثہ، کوئی بیماری آ جاتی ہے کہ جس سے اس کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، انسان کو غور و فکر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے جو غور و فکر کرنے کا موقع ملا، ان میں سے آج میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور وہ بات ہماری والدہ محترمہ نے آج سے کئی سال پہلے مجھے بتائی تھی۔ جب آپ کو یاد ہوگا کراچی سے اسلام آباد ایئر بلو کا طیارہ جا رہا تھا، اور وہ جو طیارہ تھا وہ مارگرا کی پہاڑیوں پر سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پر کئی لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو میں ان دنوں لاہور میں تھا، اور اتفاق سے میری بھی ایئر بلو کی فلائٹ تھی، اور آپ جانتے نا کہ انسان کی نفسیات ہے کہ تازہ تازہ کوئی موٹر سائیکل پر حادثہ ہوا ہو تو آپ گھبراتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھنے سے، تازہ تازہ ریل کا حادثہ ہوا ہو تو آپ ریل پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں۔ تو تازہ تازہ ایئر بلو کا طیارہ گرا تھا، تو میں ایئر بلو پر سوار ہونے سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے جب بھی میرے پر کبھی مشکل آئی، غم آیا، پریشانی آئی، تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ محترمہ کو فون کیا کرتا تھا۔ میں نے اماں جی کو فون کیا، میں نے کہا اماں جی میرے لیے خصوصی دعا کریں، ایئر بلو کا طیارہ وہ مارغلا کے پہاڑیوں سے ٹکرا کر گر گیا ہے، اور میرا بھی طیارہ ایئر بلو ہے، جہاز میں سفر کرنے کو دل نہیں کر رہا، بہت پریشانی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایک بات پلے باندھ لے، وہ یہ ایسے کہ اپنے تمام معاملات، مالی معاملات ہو، اخلاقی معاملات ہو، خانگی معاملات ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، دفتروں والے معاملات ہو، لین دین کے معاملات ہو، حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے، وہ تمام معاملات روزانہ کی بنیاد پر صاف ستھرے کر کے رکھنے چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری وقت ہے، آج مجھے مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو حقوق اللہ بھی آپ نے ادا کیے ہوئے ہوں، اللہ کو بھی راضی کیا ہو، گھر کے سارے معاملات لکھے ہوئے ہوں، آپ کی جو جائیداد ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، جو پیسے ہیں، کس سے لینے ہیں، کس کو دینے ہیں، وہ کلیئر ہو، لکھا ہوا ہو ایک ڈائری میں، اور اس کے بارے میں آپ نے اپنے والدین کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو بتا دیا ہو کہ اس ڈائری کے اندر یہ میری نصیحتیں ہیں، یہ میری وصیتیں ہیں، اور یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے معاملے کو ہر رات صاف ستھرا کر کے رکھیں، تو آپ اگر اس طرح کر کے رکھیں گے تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید زندگی دی تو آپ گزارتے رہیے گا، اور ختم ہوگی تو اللہ کے حضور پاک صاف حاضر ہوں گے۔ اس وقت تو میں نے توبہ طائب اللہ سے ہو گیا اور ارادہ کیا تو کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رات گئی بات گئی، تو جب سفر ہو گیا واپس آ گیا تو پھر زندگی اسی ڈگر پر چل پڑی۔ پھر میں سوچتا تھا کہ کروں گا، پھر نہیں ہوتا تھا۔ جب میں ابھی موت کے منہ سے نکلا، ایک خطرناک حادثہ تھا، مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا ہوا ہوں، اور کیسے ٹریفک حادثے ہوتے ہیں کہ انسان مر جاتے ہیں، آئے دن حادثات ہوتے ہیں اور موت آ لے لیتی ہے انہیں۔ صبح سوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی ایک نوجوان کے بارے میں بتایا، ہمارے رشتہ دار ہی تھے، کہ وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، ان کی تاریخ، شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی،
وہ آئے, رات کو کھانا کھایا, سو گئے, اور اس رات کو انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے, ہسپتال لے گئے, اٹیک ہوا اور صبح وفات پا گئی. دیکھیں نوجوان بالکل کہ 25-26 سال عمر ہوگی. زندگی موت کی امانت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے, ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں چھپا رکھی ہیں. مجھے کل کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں, موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کچھ پتا نہیں. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کس جگہ کس زمین پر موت آئے گی کسی کو کچھ پتا نہیں. جنید جمشید یہاں سے گلگت گئے تھے تبلیغ میں, ان کے ساتھ ان کی دوسری اہلیہ بھی تھی, وہاں سے بیٹھے اسلام آباد آ رہے تھے, ان کا طیارہ گرا, پہاڑیوں سے ٹکرایا, مر گئے, اس کے سارے کام کاج رہ گئے. ہمارے دوست مولانا اسلم شیخو پوری صاحب, وہ حیدرآباد کراچی میں سفر کرنے, بیان کرنے کے لیے گئے, بیان کیا, واپس آ رہے تھے, سفر کر رہے تھے, وہاں پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہید ہو گئے. مفتی جمیل خان شہید ہو گئے. کتنے سارے لوگ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا, ٹریفک حادثات میں مر گئے, کتنے جہاز کے حادثہ ہوئے, کتنے ریلوں کے حادثہ, کتنے کاروں کے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو کہہ رہے تھے کہ روزانہ کراچی میں 100 سے 150 لوگ جن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ موٹر سائیکلوں سے گرتے ہیں صرف کراچی میں. ان میں سے مرنے والوں کی تعداد 10% ہے. کسی کو پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. تو چنانچہ آپ کے جو معاملات ہیں, آپ کے گھر والوں کے ساتھ, آپ کے بھائیوں کے ساتھ, آپ کے بہنوں کے ساتھ, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, آپ کے دفتر والوں کے ساتھ, آپ کے ہمسایوں کے ساتھ, آپ کے اللہ کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ, وہ سارے معاملات کو صاف ستھرا رکھیں, اپنا دامن بالکل صاف رکھیں. شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ اے میرے بیٹے اپنا دامن صاف رکھ, اس لیے کہ دھوبی گندا کپڑا ہی پتھر پر مارتا ہے. اگر تمہارا دامن صاف ہوگا, گناہوں سے دامن صاف رکھیں, کرپشن سے دامن صاف رکھیں, غصے سے, غم سے, علیشوں سے اپنا دامن صاف رکھیں. ظاہری طور پر بھی انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور باطنی طور پر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. چنانچہ اس اماں جی کی نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 3 مہینوں میں جو میں نے سوچا ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے جو معاملات ہیں وہ سارے صاف کر لیں. چنانچہ میرا جتنا مالی حساب تھا ایک ڈائری میں نے لکھ دیا, جن سے قرض لینا ہے دینا ہے ایک صفحے پر لکھ دیا, جائیداد کیا ہے ایک صفحے پر لکھ دیا, جو ناراض تھے, جن کو ہم نے تنگ کیا تھا, کبھی غصے ہوئے تھے, ان سے معافی مانگ لی, انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیا. جن کو ہم نے تکلیف دی تھی ان سے معافی مانگ لی, جن کو ہم نے کچھ حقوق ادا کرنے تھے ان کے حقوق دے دیا یا ان سے معاف کروا لیے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا خلاصہ لے کر کے لایا ہوں اس پر کہ 5 قسم کے معاملات ہیں جو انسان کو صاف ستھرے رکھنے چاہیے. نمبر 1 حقوق اللہ, اللہ کے حق, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عبادات, یہ جتنے آپ بالغ ہونے کے بعد جو آپ پر لازم تھا آپ نے ادا کرنا تھا, ادا نہیں کیا تو ابھی ادا کریں, ادا کر لیں ابھی, اور اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لیں. نمبر 2 اپنے خاندان, گھر والے, بیوی بچے, بہن بھائی, ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو صاف کر لیں. نمبر 3 دفتر کے معاملات, کاروباری معاملات, ان کو آپ صاف ستھرا کر لیں. نمبر 4 وہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں, دوست احباب کے حقوق ہوتے ہیں, یہ جو معاملات ہیں اس کو صاف کر لیں. اور آخری نمبر ہے مرنے کے بعد کے لیے آپ نے ذخیرہ اور توشہ کیا تیار کیا ہے. صدقہ جاریہ کے لیے کوئی مسجد بنوا دیں, قرآن پاک دے دیں, کسی بچے کو پڑھا دیں, کوئی نہر جیسے نہر کھدوانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے, اسی طرح کوئی نلکا لگوا دیں, کوئی کنواں کھدوا دیں, کوئی نیکی کا کام کر لیں, صدقہ کر لیں, کوئی ایسی چیز بنا دیں, کوئی نیک اچھی کتاب لکھ دیں, کوئی ایسی اچھی بات کہہ دیں, اچھی ویڈیو, اچھے کالم لکھ دیں کہ آپ دنیا میں نہ ہوں قبر میں ہوں لیکن پیچھے سے آپ کو ان کا اجر ملتا رہے, ایصال ثواب لوگ کرتے رہیں. چنانچہ یہ جو 5 قسم کے معاملات ہیں ہم نے الحمدللہ یہ کر لیے ہیں.
آپ کو بھی یہ کر لینے چاہیے۔ اگر یہ معاملات آپ کے صاف ہو جائیں، ہر وقت صاف ہوں، پھر آپ کو کسی قسم کا کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ کہے گا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے، آخرت کو بھی بہتر بنا دے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کا بہترین ایک نمونہ ہوگا۔